تمہیں کیا لگا غازی کہ تم نکاح کر کے مجھے اس محل میں قید کر لو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نمل غصے سے کہتے ہوئے سامان پیک کرنے لگی۔ وہ گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ نکاح اس کے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد چند روز بعد ہی اس کی مرضی کے خلاف اس کے چچا زاد سے کر دیا گیا۔ وہ حویلی سے سیدھا بس اسٹینڈ پہنچی۔ بس تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ مجبوراً اسے تانگے والے سے مدد لینی پڑی۔ راستہ طویل تھا اس لیے وہ سو گئی، مگر جب تانگا رکا تو اس کی آنکھ کھلی۔ بی بی جی، آپ کا گھر آ گیا ہے۔ اس آدمی نے حویلی کے سامنے تانگا روکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تو وہ آواز پہچانتے ہی خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی غازی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور میرا بھائی مرا ہے سردار جی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان لینی پڑے یا پھر کسی کے ساتھ شادی کرنی پڑے۔ گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ شیشم کے بڑے سے درخت کے نیچے پنچایت میں بیٹھے ان 5 بزرگوں کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے سر پر بڑے بڑے پٹکے باندھ رکھے تھے۔ وہ سب ٹھیک ہے غازی، مگر شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ ادھر تمہارا بھائی مرا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے والدین بھی مرے ہیں۔ تمہارا حساب پورا ہوا۔ اب اس کے بعد پنچایت کبھی بھی تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ پنچایت کے ایک بزرگ نے تنبیہ کرتے ہوئے غازی کو دیکھا تھا۔ اس کے والدین کو میں نے نہیں مارا، میرے گھر خون ہوا ہے، میرے گھر کا فرد مرا ہے۔ اس فرد کے بدلے اب مجھے قصاص چاہیے، کیونکہ یہاں کے قانون کے خلاف ہے کہ میں کسی کا قتل کروں، اور میری اپنی بھی تربیت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ پنچایت کے سبھی لوگ خاموش ہو چکے تھے۔ ارد گرد بیٹھے سبھی لوگ دم سادے سردار اور غازی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے، جبکہ ایک سائڈ پر بڑی سی چادر میں لپٹی وہ مظلوم سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ڈر کے مارے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ایک اتنا بڑا صدمہ اس پہ قیامت کی طرح بن کر ٹوٹا تھا۔ دوسری طرف یہ لوگ اب اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے تھے۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ وہ تو بس چند دن گزارنے ہی یہاں آئی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی زندگی پلٹ جائے گی اس کا اندازہ اسے بالکل نہیں تھا۔ سردار، میں معافی چاہتی ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے والدین چلے گئے اس حادثے میں۔ اگر ان کے بھائی کو کچھ نقصان پہنچا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میرے والدین بھی نہ بچ سکے۔ اس کے لیے اس بات کی ضد کرنا کسی طور عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ پنچایت میں بیٹھے ہوئے 5 بزرگوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا، پھر ان سب کی نظریں جھک گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ غازی اپنی بات کا پکا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس پنچایت کے سابقہ سردار کا بیٹا تھا، جو نہ صرف سابقہ سردار کا بیٹا بلکہ اس گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار کا بھی بیٹا تھا۔ اس کی بات کوئی بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ سامنے کھڑی مظلوم سی لڑکی کی بات سن کر ان 5 سرداروں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ غازی، تم جانتے ہو کہ ہم پنچایت کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی، اور میں جانتا ہوں کہ بات کرنے کے باوجود بھی ہمارا جواب یہی رہے گا کہ لڑکی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے خاندان میں اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ اب تم بدلے کے طور پر شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کے سامنے کھڑے غازی کو اندر تک جلا گئی تھی۔ چاہے جو بھی ہو جائے، یہ میرا فیصلہ ہے، اور وہ بھی اٹل ہے۔ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، اور آج کے دن ہی میں کروں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک لمحے میں آگے بڑھا۔ اس کے کچھ بندوق والے ساتھی پیچھے کھڑے تھے۔ پنچایت نے اٹھ کر اس کی طرف جانا چاہا تھا، مگر ایک لمحے میں ان لوگوں نے پنچایت کے سبھی لوگوں کو گھیر لیا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے گاؤں کے سبھی لوگ ڈر کے مارے خاموشی سے صرف دیکھتے رہے۔ اس نے نمل کا ہاتھ پکڑا اور ایک لمحے میں اسے تقریباً گھسیٹ کر ہی اپنی گاڑی کی طرف لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟
اس کی آنکھوں میں آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ یہاں بیٹا ہر شخص اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے کھڑے غازی کا سامنا کر سکتے۔ پنچایت سمیت یہاں کے سبھی لوگ بس یہ سب کچھ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا تھا۔ غازی نے اسے گاڑی میں زور سے دھکیلا اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ سارا راستہ وہ روتی سسکتی رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ کہنے کو تو وہ اس کا سگا تھا، اس کے خون کا رشتہ دار تھا، مگر اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد کس طرح خون سفید ہوا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد گاڑی ان کی عالیشان حویلی کے سامنے رکی تو نمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب اس کے لیے خیر نہیں تھی، اس کے باوجود وہ اسی شخص کے منتیں کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی منتوں کی وجہ سے یہ شخص اسے چھوڑ دے، مگر ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ شخص کسی طور اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد اس نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے باہر نکالا اور پھر سے اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سردار زمان نے اسے دیکھا اور وہ بھی انہی کی طرف چلا آیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر اس نے ایک جھٹکے سے نمل کو پھینکا تھا۔ یہ لڑکی ہماری سوچ سے زیادہ چالاک نکل رہی ہے بابا جان۔ یہ پنچایت میں پہنچ چکی تھی، ابھی کے ابھی، اور اسی وقت میرا اس سے نکاح ہوگا۔ سردار زمان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ سردار زمان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی سناشا رنگ نہیں ابھرا تھا، جبکہ وہ سردار زمان کو التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی ہے اور تمہیں لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا غازی۔ اور کچھ بھی کہے بغیر انہوں نے یہ بات کہی تو غازی نے انہی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، بابا جان، ہاتھ اٹھانا تو میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، مگر یہ لڑکی حد سے بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کے پر نہ کاٹے گئے تو پھر یہ ہمارے لیے مزید مسئلہ کھڑا کر دے گی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قصاص کے طور پر میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو ان سے میں بدلہ لیتا، مگر اب یہ لڑکی ہے تو میں اس سے شادی کروں گا اور میرا فیصلہ اٹل ہے بابا جان۔ آپ نے کہا تھا میں جو فیصلہ کروں گا آپ اس پہ آمین کہیں گے۔ اب آپ ابھی اور اسی وقت قاضی کو بلائے اور ہمارا نکاح پڑھوائے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے برس رہے تھے۔ اس گھر میں بھی ماتم کا سما تھا، مگر نہ جانے کیوں یہ لوگ بدلے کے لیے اتنے پاگل ہوئے جا رہے تھے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ نوکرانی کو بلا کر سردار زمان نے اسے اندر لے جانے کے لیے کہا تھا اور وہ ملازمہ اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سردار زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، غازی، وہ شہر سے آئی ہے، اس طرح یوں پابندی لگانا اچھی بات نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بات کرتے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا جان، میں نے بہت سارے لوگوں کی ایسی باتیں سنی ہیں، پنچایت کے سبھی بزرگوں نے مجھے بہت سمجھایا ہے۔ اب میرا مزید لیکچر سننے کا دل نہیں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے لیکچر نہ دیں۔ اگر آپ نے ابھی قاضی کو بلانا ہے تو ٹھیک، ورنہ میرے آدمی خود لے آئیں گے اور نکاح تو ابھی ہی ہوگا، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ تو سردار زمان نے بے بسی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر ایک فون کال کر کے کہا، قاضی اور گواہان کا بندوبست کرو اور حویلی لے آؤ۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی حویلی میں قاضی اور 3 گواہان موجود تھے۔ ملازمہ اپنے مالکوں کے حکم پہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم آئی تھی۔ وہ یہاں پر بھی بہت رو رہی تھی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ قاضی صاحب نے کچھ لمحے اپنے سامنے بیٹھی معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو اپنی گود میں ہاتھ رکھ کے مروڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس حساب سے ظاہر تھا کہ اس لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ سردار سائی، چھوٹا منہ اور بڑی بات، مگر لڑکی اس نکاح کے لیے راضی نہیں، اور جب تک لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو سردار زمان نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، تمہیں جس کام کے لیے بلایا ہے وہی کام کرو، زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ سردار زمان کے اس قدر غصے کو دیکھ کر قاضی صاحب نے جلدی سے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آخرکار اس کا نکاح ہو گیا تھا اور قاضی اور گواہان وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ جیسے مردہ سی حالت میں اسی صوفے پر بیٹھی تھی،
غازی کے اشارے پر ملازمہ اسے اٹھا کر غازی کے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اس پہ کیسے قیامت بن کر یہ سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس روز کو کوس رہی تھی جس روز وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں آئی تھی۔ اس کے والدین نے یہاں آنے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ اس بات پہ بضد تھی کہ وہ گاؤں ضرور جا کر دیکھے گی۔ اب اسے اپنے بابا کی بات یاد آ رہی تھی جب انہوں نے کہا تھا، بیٹا وہ گاؤں نہیں، کسی گہری کھائی کی مانند ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم وہاں جائیں اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ ہم دونوں تو پھر بھی اس سب چیزوں کے عادی ہیں، مگر وہاں کے حالات سے تم ناواقف ہو۔ اگر کوئی مصیبت پڑ گئی تو بہت برا ہوگا بیٹا۔ تمہارا وہاں جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بابا نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ پھر بھی ضد پر اڑی رہی تھی۔ بابا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا آپ یوں ہی سوچ رہے ہیں، بس مجھے گاؤں جانا ہے تو جانا ہے۔ اس کی ضد پر وہ دونوں اسے لے کر گاؤں تو پہنچ گئے تھے، مگر یہاں جیسے قیامت کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بابا بدر زمان ہمیشہ سے شہر میں ہی رہائش پذیر تھے، کبھی انہوں نے گاؤں جانے کا نہیں کہا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ارادہ کیا تھا، یہاں تک کہ نمل کو اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے بابا کسی گاؤں کے جاگیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے BS مکمل کیا تو کچھ دنوں کے لیے اب گھر میں چھٹیاں منا رہی تھی اور اکثر و بیشتر وہ اپنے بابا کے اسٹڈی روم میں پائی جاتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے بابا کے اسٹڈی روم میں آئی تھی اور یہاں کی حالت دیکھ کر اس نے صفائی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ صفائی کرتے کرتے اچانک ہی اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری لگی تھی۔ ڈائری اس قدر حسین تھی کہ اس نے ایک نظر ہی نہ کیا، جبکہ اکثر یوں ہوتا تھا کہ بابا کی جو چیزیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوتی اور وہ کسی مخصوص جگہ پہ چھپی ہوئی ہوتی، ان کو وہ ہاتھ نہ لگاتی، لیکن آج یہ چیز اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کے گلابی کور کو دیکھ کر اس کا دل بار بار اس کو چھونے کو چاہتا تھا۔ کچھ لمحے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ڈائری کو اٹھا لیا۔ ڈائری کو کھول کر اس نے ایک ایک حرف پڑھنا شروع کر دیا، مگر جو وہ اس ڈائری کو پڑھتی جا رہی تھی اس کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی اس نے 2 صفحے ہی پڑھے تھے کہ اچانک ہی اسے پیچھے سے بابا کی آواز سنائی دی، یہ کیا کر رہی ہو نمل؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میری یہ چیزیں مت اٹھایا کرو۔ جلدی سے وہ اس کے ہاتھ سے ڈائری کھینچتے ہوئے واپس دراز میں رکھنے لگے۔ دراز میں رکھنے کے بعد انہوں نے دراز کو لوک لگا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت کے مارے اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ بابا، آپ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے کتنا خوبصورت منظر لکھا ہوا تھا نا اپنی ڈائری میں۔ مجھے آپ کے گاؤں جانا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ حد ہوتی ہے بابا، میری پڑھائی کے لیے آپ لوگوں نے اپنا گاؤں ہی بلا دیا ہے، وہ منہ پھلائے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بھیانک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ارے بیٹا، ہم تو وہاں سے یہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں، اب تو گاؤں کی طرف ہم نے کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ اب ہمارا یہی گھر ہے، یہی ہمارا شہر ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے کہا تھا، مگر وہ ایک لمحے میں ان کے پاس آ گئی۔ لیکن بابا، مجھے وہ گاؤں دیکھنا ہے جس میں کبھی آپ رہا کرتے تھے، جہاں آپ کا بچپن گزرا۔ ابھی تو میں نے 2 صفحے پڑھے تھے، آگے آپ نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرے بابا بھی ڈائری لکھتے ہیں، وہ آنکھوں میں شرارت لیے مسکراتے ہوئے شوخی سے کہہ رہی تھی، مگر اس کے بابا کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ بیٹا، کہہ دیا نا، بس کبھی وہ گاؤں تھا جس میں رہا کرتا تھا، اب میں وہاں نہیں رہتا، اپنے شہر میں رہتا ہوں اور ہمیں یہی رہنا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے تھوڑا سختی سے کہا تو نمل کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی بھی اس کے بابا نے اسے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ کر بدر زمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور اس کے کندھوں کو اپنے بازو کو حصار میں لیے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اگر تمہیں اس بارے میں نہیں معلوم تو یقیناً اس کے بارے میں ابھی وقت نہیں آیا تھا تو میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں خود وہاں لے جاؤں گا، اس لیے ابھی خاموش ہو جاؤ۔ مگر وہ ناراض تھی۔ وہ چلے باہر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے، جہاں پر فریدہ بیگم ان دونوں کا لنچ کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ اپنی بیٹے کے چہرے پر یوں 12 بجے دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بابا سے کسی بات پر ناراض تھی۔
ارے اب کیا ہو گیا آج؟ کس بات پر اپنی گڑیا کو ناراض کر دیا آپ نے؟ وہ خوشگوار انداز میں بولتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ فریدہ بیگم کی آواز پر وہ خاموش ہو گئے تھے اور نمل پیچھے مڑتے ہوئے بولی، مما آپ دیکھیں نا، بابا ایک بہت بڑے جاگیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی کسی گاؤں کے، اور آج تک انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں، یہ ہمیں لے کر بھی وہاں نہیں گئے، مجھے وہیں جانا ہے بس۔ وہ پھر سے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے ناراضی سے ان سے پیٹ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر فریدہ بیگم کو یوں لگا جیسے ان کے سر پر کسی نے گرم گرم تیل ڈال دیا ہو یا ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کافی لمحوں تک تو خاموش کھڑی رہی، کوئی جواب ہی نہ دے سکی۔ انہوں نے بے یقینی سے بدر زمان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں واضح پریشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ اب دیکھو نا فریدہ بیگم، میں کیسے اسے لے کے جا سکتا ہوں؟ میں جب تک وہاں تھا تو میرا وہاں گھر تھا، اب میرا وہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ تم۔ وہ اب تھوڑے سخت ہو گئے تھے۔ بیٹا مجھے پتا ہے کہ آپ کے بابا کسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، مگر اب یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں نا بیٹا، اب تو ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ بھی آج اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر بابا کی ڈائری میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے کسی بھائی کا بھی ذکر کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی، بابا نے مجھ سے اپنی وہ ڈائری چھین لی، مگر اب مجھے وہی جانا ہے اور بس وہی جانا ہے۔ وہ ضد کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ہمیں تمہیں وہاں لے جائیں گے، اب آرام سے کھانا کھاؤ، موڈ سیٹ کرو اپنا، بدر زمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، جبکہ فریدہ بیگم نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں وہ انہیں سرزنش کر رہی تھی، مگر انہوں نے سر کے اشارے سے انہیں یہ سمجھا دیا کہ تم فکر نہ کرو۔ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ بابا مجھے یونیورسٹی سے کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں ہے، اس کے بعد میرا ایم اے شروع ہونے والا ہے، اس وجہ سے ہمیں کل صبح ہی جانا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اٹھنے لگی تھی، مگر اس کے بابا نے ایک لمحے میں اسے روکا۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے بیٹا، وہاں جانا کسی طور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مگر وہ کوئی بات سمجھنے کے حق میں نہیں تھی۔ بالآخر وہ دونوں اسے لے کر گاؤں کی طرف نکل پڑے تھے، مگر وہ راستے میں بھی اسے سمجھاتے جا رہے تھے، بیٹا وہاں کے رسم و رواج سے ہم واقف ہیں، تم نہیں ہو۔ ہمارے لیے تو وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر تمہارے لیے ضرور مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ مگر وہ کسی طور نہیں مان رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس نے اس کی زندگی کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ لمحات بالکل کسی فلم کی طرح چل رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ چلے جا رہے تھے۔ نکاح کے بعد 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اکیلے اس کمرے کے بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پہ رو رہی تھی۔ تبھی اچانک ہی اس کے کمرے میں کسی چیز کی چرچراہٹ ہوئی۔ یہ چرچراہٹ دروازے کی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اندر آیا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا تھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ کہا تھا نا، زیادہ پر نکل رہے ہیں تمہارے، ان کو کاٹنا پڑے گا۔ اب دیکھو کیسے کاٹ لیے میں نے تمہارے پر۔ بہت اتراتی تھی نا تم اپنے شہری ہونے پر، تو دیکھو یہاں پر ایک پتا بھی ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا، تو تم ہماری مرضی کے خلاف شہر کیسے جا سکتی تھی؟ اب یہ رونا دھونا بند کرو، تمہارے نصیب میں صرف میں لکھا تھا اور اب تمہیں یہی میرے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اور خبردار اگر تم نے اس گھر کی مالکن خود کو سمجھا، کیونکہ اس گھر کی مالکن کا درجہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تم ونی کی صورت آئی ہو، قصاص کی صورت آئی ہو، اور قصاص میں آئی ہوئی عورت کی عزت جوتی کی نوک کی برابر ہوتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر سرد نظروں سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی یہ بات سن کر نمل کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے لگی تھی۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اور اب تم لوگ اس قدر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا مجھ پر؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کی کوئی بھی بات سامنے کھڑے غازی پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ زیادہ ایموشنل ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی پر ترس نہیں کھاتا، میں جو چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہوں اور مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس لیے زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا تکیہ اٹھاؤ اور جا کر نیچے سو جاؤ بیڈ پر، میں خود سوؤں گا، اس کمرے کی خود کی مالکن سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی ایسے انسان کی بیوی بن چکی ہے
جسے کسی کے جذبات کا احساس تک نہیں، جسے کسی کے دکھ کا پتہ نہیں چلتا۔ اسے پتہ ہے تو صرف اور صرف اپنے دکھ کا۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے کسی عزیز کو کھویا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں کہ اس کے سامنے کھڑی یہ معصوم لڑکی اپنے دونوں والدین کو ایک ساتھ کھو چکی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بھائی فراز کو نہیں مارا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، مگر سامنے کھڑا شخص اسے اس وقت ڈرامے کا نام دے سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جذبات اور احساسات کو کوئی شخص ڈرامہ کہہ کر توڑ ڈالے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی اور خاموشی سے تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ خبردار، اگر صوفے کی طرف تم نے ایک قدم بھی اٹھایا۔ اس نے ایک دم سے اسے ٹھوکا۔ سونے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، نیچے سو۔ نمل کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر اس کے گال پر پھسلتا چلا گیا۔ کیا یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ اس نے قرب سے آنکھیں میچ کر سوچا تھا اور مجبوراً نیچے تکیہ رکھ کر سونا پڑا۔ مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ پچھلی زندگی اسے بار بار یاد آ رہی تھی، ماں باپ بھی اسے بار بار یاد آ رہے تھے۔ کاش وہ اس وقت اپنے گھر میں ہوتی تو شاید ان کی تصویروں کو اپنے سینے سے لگا کر رو تو سکتی تھی، مگر یہاں تو اس کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ ساری رات وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ آہستہ آہستہ سردی بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر نیند آنا بہت محال تھا۔ نیند آتی اور کچھ لمحوں بعد پھر سے آنکھ کھل جاتی۔ سردی کی وجہ سے وہ سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کبھی وہ سر اٹھا کر بیڈ پر سوئے ہوئے غازی کو دیکھتی، جو ہر چیز سے بیگانہ ہو کر خاموشی سے کمبل میں گھسا زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ کس قدر بے حس انسان ہے۔ ذرا نہ ہو پائے کہ نازک سی لڑکی کو کمرے میں لایا ہوں تو اسے ایک چادر ہی دے دوں جسے شاید یہ اپنا سردی سے بچاؤ کر سکے۔ اس کی بلا سے تو شاید میں مر ہی جاؤں۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خدا مجھے کسی انسان کے پلے ڈال دیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اور پھر خود ہی سمٹ کر سو گئی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کی آواز پر کھلی تھی۔ او مہارانی، یہاں پر اندھیرے تک سونے کا پروگرام نہیں ہوتا۔ یہاں کی عورتیں جلدی سو جاتی ہے اور جلدی اٹھ جاتی ہے اور جا کر کچن میں کھانا بناتی ہے۔ اس لیے تم بھی جاؤ اور جا کر وہاں کچن میں ناشتہ بناؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اگر تم نے مزید دیر کی تو تمہیں سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غازی کس قدر غصے کا مالک ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہی کر کے رہتا ہے۔ اگر اب بھی اس نے دیر تو شاید وہ اسے کوئی بڑی سزا دے۔ وہ اس کی ہر سزا سے بچنا چاہتی تھی۔ رات کو دی گئی سزا کافی تھی، جب اس نے اسے بیڈ پر سونے سے منع کیا تھا اور صوفے پر بھی سونے سے منع کیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سمیٹتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے غازی کی آواز سنائی دی، آج تم لوگ کھانا نہیں بناؤ گے؟ یہی بنائے گی سب کے لیے ناشتہ۔ آج سے نمل بنائے گی۔ خبردار اگر کسی نے بھی یہاں آنے کی کوشش کی، جاؤ یہاں سے۔ اس نے یہاں کھڑے ہوئے سبھی ملازمین کو باہر بھیج دیا اور اسے ناشتہ بنانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اسے تو کبھی اپنی ماں نے کوئی کام تک نہ کرنے دیا تھا، لیکن یہ خدا کا شکر تھا کہ اس نے پھر بھی یہ شوق رکھا تھا۔ شوق کی وجہ سے اس نے کافی سارے چیزیں بنانا سیکھ لی تھی، اور ناشتے میں اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک ملازمہ دور ڈائننگ ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر کسی کو نہ پا کر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ بی بی جی، میں جانتی ہوں آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن صاحب جی ناشتے میں دیسی گھی کے پراٹھے بہت مزے سے کھاتے ہیں، اور دیسی گھی وہاں کبرڈ میں رکھا ہوا ہے۔ اور بڑے صاحب ناشتے میں فرائی انڈا، اس کے ساتھ دیسی گھی کا پراٹھا، اور ساتھ یہ دونوں چائے پیتے ہیں۔ چائے میں نارمل چینی پیتے ہیں۔ آپ جلدی سے یہ بنا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی تھی۔ تب جا کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔
پراٹھے تو وہ یوں منٹوں میں بنا سکتی تھی۔ دیکھا، خدا کا شکر تھا کہ آٹا پہلے سے گوندا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے پراٹھے بنانا شروع کر دیے، ایک کے بعد ایک پراٹھا بناتی گئی، اور نہ جانے وہ کتنی دیر تک پراٹھے بناتی رہی۔ اس کے ساتھ اس نے چائے بھی بنا دی تھی۔ پراٹھے بنانے کے بعد اس نے جلدی سے انڈے فرائی کرنا شروع کر دیے۔ اس نے انڈا فرائی کرنے کے بجائے آملیٹ بنایا تھا، اور پھر یہ آملیٹ جا کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ سردار زمان بھی اٹھ کر اب ڈائننگ ٹیبل پر آ چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ نمل کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ یہ کام ان کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کچن میں اور کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ لمحوں بعد غازی بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی تک تم سے ناشتہ تیار نہیں ہو سکا۔ جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، وہ غصے سے بولا تو وہ جلدی سے پلیٹوں میں پراٹھے رکھ کے لے آئی تھی۔ ارے واہ، خوشبو تو بڑی مزے کی آ رہی ہے، سردار زمان بے ساختہ بولے تو ان کے سامنے بیٹھا ہوا غازی انہیں گور کر رہ گیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آملیٹ اور پراٹھے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ارے واہ، بڑے مزے کا بنایا ہے، اللہ بخشے تمہاری چچی جان کو، بالکل ایسے ہی بنا دیتی تھی۔ برسوں بعد آج ان کے ہاتھ کا ذائقہ مجھے مل رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تمہاری چچی نے بنایا ہے۔ وہ ہر چیز کو بھولتے ہوئے تعریف پہ تعریف کیے چلے جا رہے تھے، جبکہ غازی کا کھانا اب زہر ہو چکا تھا، لیکن وہ تو اسے ڈائننگ ٹیبل پر بھی بیٹھنے نہ دیتا۔ لیکن سردار زمان نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ اس چھوٹی سی بات پر ہی اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ بالکل ایسے ہی تو اس کے بابا بغیر زمان اس کے کانوں پر تعریف کیا کرتے تھے۔ سچ میں چچا جان اچھا بنایا ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بول رہی تھی۔ ارے میرا بیٹا، اچھا کیا، بہت اچھا بنایا ہے، اور آج کے بعد تو مجھے چچا جان نہیں بول کر بابا بلاؤ گی، بالکل غازی کی طرح، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اسے تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ سردار زمان اس قدر پیش آ سکتے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا کتنا خڑوس تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ واقعی اس کے ہاتھ کی لذت بہت زیادہ تھی۔ چائے بھی اس قدر اچھی بنی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی ذلت نہ کر سکا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ گیا۔ سردار زمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، اس کی باتوں پر برا مت منانا، بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ایسا پاگل، اس کا جو دل میں آتا ہے وہی کہتا چلا جاتا ہے، تم بس اپنے من کی کرنا، کھانا پینا عیش کرنا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور وہ بھی ہنس رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ اس پاگل نے تم پر اس گھر کی ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہوگی، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ملازماؤں کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، اور جو بھی کام کرنا ہوگا وہ تم سب لوگ مل کر کر لینا، اور ہاں، کھانا آج سے تم خود ہی بناؤ گی، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے ملازمہ کے ہاتھ کا ذائقہ کھانا کھاتے ہوئے۔ اب تم آ گئی ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنی چچی کی طرح بہت اچھا کھانا بناؤ گی۔ بناؤں گی نا میرے لیے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس گھر میں آئے ہوئے یہ پہلا دن تھا جب اسے اتنی خوشی ملی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ غازی اس قدر سخت اور اس کا باپ اس قدر نرم کیوں تھا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو اسے سخت کیے ہوئے تھی؟ کیا صرف یہی کہ اس کے بھائی کا قتل اس کے باپ سے ہو گیا تھا، وہ بھی سردار زمان کے کہنے پر؟ وہ سارا دن بہت خوش رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حویلی سے جانے کا بھی ارادہ کر رہی تھی، مگر سردار زمان کے اس قدر پیار اور محبت نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بابا کے بعد شاید کوئی انسان ہے جو اسے محبت کرتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا چچا تھا۔ اب دن جو ہے گزرنے لگے تھے، غازی جا کر بھی کھانے میں اس کا نقص نہیں نکال سکتا تھا، اور سردار زمان اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح جاننے لگے تھے۔ اس کے لیے اس حویلی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، وہ نہ کہیں آ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی، بس وہ اپنے گھر پر ہی رہ سکتی تھی۔ موبائل تک اس کے پاس نہیں تھا، کسی سے رابطہ کرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ آج پھر موسم خراب ہو رہا تھا اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آتے ہوئے جونکوں کو دیکھ رہی تھی۔
اس کا دل ایک لمحے میں اداس ہو گیا تھا۔ اپنے بابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی موسم خراب تھا اور اس کے بابا اسے گاؤں لے آئے تھے۔ باہر گھومنا پھرنا اسے اچھا لگتا تھا اور گاؤں کی فضا، گاؤں کا ماحول دیکھنا اسے سب سے زیادہ پرسکون بناتا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بار بار منت کرنے لگی تھی کہ وہ اسے گاؤں کی سیر کروائے۔ حویلی میں آئے ہوئے انہیں کافی دن گزر چکے تھے، لیکن حویلی میں سردار زمان اور بدر زمان اور ان کی بیوی کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی تھی جو وہ نہیں جانتی تھی۔ فضا تھوڑا تناؤ کا شکار محسوس ہوتی تھی، مگر بچوں کے سامنے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر نمل کے سامنے کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا تھا، سب خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کی ضد پر وہ دونوں اسے گاؤں کی سیر کروانے لے آئے تھے۔ جب غازی کا بھائی فراز باہر پہاڑ نما اونچی چوٹی پر کڑا کسی سکال پر بات کر رہا تھا اور وہ بات کرتے کرتے آگے جا رہا تھا، تبھی بدر زمان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا پیر کھائی سے نیچے گیا اور وہ لڑک کر نیچے گیا۔ بھاگتے ہوئے بدر زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ردا بیگم بھی ان کے پاس پہنچی تھی اور وہ بھی ان کی مدد کروا رہی تھی۔ جب اچانک ہی ہوا کا تیز جھونکا آیا، وہ کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں سے پھسلنا بہت عام سی بات تھی اور فوراً ہی وہ پھسلے۔ یہی منظر پیچھے سے آتے ہوئے غازی نے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا شاید میرے بھائی کو ان لوگوں نے دھکا دیا ہے اور پھر ساتھ ہی وہ دونوں بھی گہری کائی میں جا گرے تھے۔ نمل جو بہت دور تھی اپنے ماں باپ کو یوں گرتا دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ غازی نے گھر آ کر یہی بتایا تھا کہ چچا اور چچی نے فراز کو نیچے پھینکا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گر گئے۔ مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اسے مارا ہے اور وہ قصاص کے طور پر اب نمل سے شادی کرے گا۔ ڈھونڈنے پر بھی ان تینوں کی لاشیں نہ مل سکی تھی اور بس یہی طے پایا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں چلی جائے، اور مجبوری میں اسے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑا تھا۔ اور جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ یوں ہی انگاروں پر چل رہی تھی۔ کافی دن رو لینے کے بعد وہ اٹھی تھی۔ سردار زمان کو اس وقت چائے کی اشد ضرورت تھی اور وہ یہ جانتی تھی کافی دن ہو گئے تھے اسے اس حویلی میں رہتے ہوئے، اس وجہ سے وہ سمجھنے لگی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور ان کو دے آئی۔ گھر کے لینڈ لائن نمبر پر بار بار کال بج رہی تھی۔ اس نے اٹھائی تو آگے سے غازی بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی بھڑک کر بولا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے ریسیور پکڑنے کی؟ حد میں رہو اپنی، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پھر سے پر نکل آئے ہے۔ بابا کی بے جان لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ مجھے آنے دو، میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تو آگے سے وہ بھی آج پلٹ پڑی تھی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھے حویلی میں قید کر کے رکھو گے اور میں چپ چاپ یہاں قید ہو جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ جا رہی ہوں میں یہ حویلی چھوڑ کر۔ روک سکو تو روک کر دکھا دو۔ ہر وقت مجھ پر حکم جمانے کے لیے آ جاتے ہو۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے مجھ پر کسی قسم کی پابندی لگائی اور آج روک کر دکھا دو مجھے۔ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں میں۔ تم بھی اسی خاندان سے ہو اور میں بھی اسی خاندان سے ہوں۔ مزید کہتا ہوں پکے ہو تو میں بھی اپنی زندگی میں پکی ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ ریسیور کو ایک جھٹکے سے اس کے سٹینڈ پر رکھا اور جا کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ پیکنگ کر کے وہ باہر نکلی۔ موسم خراب تھا، اس وجہ سے سبھی ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں تھے۔ دن کا کھانا وہ ویسے ہی بنا چکی تھی۔ سردار زمان اپنے کمرے میں موجود تھے اور گارڈز خراب موسم کی وجہ سے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ موقع اسے آسانی سے مل گیا تھا۔ بس سٹینڈ تک پہنچی تو بس پہلے سے ہی نکل چکی تھی۔ وہ بس سٹاپ سے آگے جانے لگی تھی جب اچانک ہی اسے پیچھے سے تانگے کی آواز سنائی دی۔ تانگے والے کو روکا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ دھول مٹی اڑ اڑ کر آنکھوں میں آ رہی تھی، اس وجہ سے شاید اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ مجھے شہر تک چھوڑنا ہے، جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دوں گی، بس جلدی سے آگے بڑھو۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی تھی، جانے کب سے وہ سکون سے نہ سوئی تھی۔ آج اس کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی تھی اور بیٹھے بیٹھے اس کی وہی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کب یہ تانگا اور کہاں رکا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔
اس کی آنکھ بس اس آواز سے کھلی تھی، بی بی جی آپ کا گھر آ گیا ہے۔ یہ آواز جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور سامنے دیکھا تو پھر سے حویلی کی عمارت اس کی منتظر تھی۔ کیا لگا تھا تمہیں کہ تم حویلی چھوڑ کر اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں روک نہیں پاؤں گا؟ یہ غازی کا علاقہ ہے، یہاں پر غازی کی چلتی ہے، ایک پتہ یہاں پر غازی کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، تو تم کہاں شہر جا سکو گی؟ مگر وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل کر بھاگنے لگی تھی جب اچانک ہی غازی نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اپنا بازو اس کی کمر کے لیے حائل کیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی کیا ہے مجھ سے دور جانے کی؟ مانا کہ میں بہت برا ہوں مگر اتنا بھی برا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹ کر اندر لے آیا تھا۔ اب تمہاری یہی سزا ہے، ساری رات تم یہی سڑتی رہو گی، کوئی کھانا نہیں ملے گا تمہیں۔ غصے سے وہ تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سردار زمان یہ سب کچھ سن کر باہر آئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو غازی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا اور اب بھی منع کر رہا ہوں، تم غلط کر رہے ہو۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ بابا یہ میرا کام ہے اور میں کر رہا ہوں، میری بیوی ہے، میری مرضی، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ یہ لڑکی یہاں سے نہیں ہلے گی۔ آہستہ آہستہ بارش زیادہ ہونے لگی تھی، ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، دن گزرنے لگا تھا۔ اسے باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، نہ ہی اندر جانے کی اجازت تھی۔ وہ وہی باہر سے سک رہی تھی، کبھی نیچے بیٹھ جاتی تو کبھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی اور شام سے رات ہو گئی۔ اس شخص کو بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ سردیوں کی اس بارش میں جو تواتر سے 3 دن تک چل سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اسے اندر نہیں لایا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا۔ عشاء کی اذانوں کے بعد اچانک ہی اسے چکر آئے تھے اور وہ بے ہوش ہو کر جب گری تھی تو اس کا جسم برف ہو چکا تھا۔ مگر باہر سے آنے والی آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھا اور جب باہر دیکھا تو وہ اسے گری ہوئی ملی۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا، اس کے پاس پہنچا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی، سردی بھی شدید پڑ چکی تھی۔ غازی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے آواز دے کر ڈرائیور کو بلایا اور پھر گاڑی میں ڈالتا ہوا اسے اسپتال لے آیا تھا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، ICU میں رکھی گئی تھی اور ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات ٹہلتا رہا۔ سردار زمان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا بہت نازک ہے وہ، کیوں اس پہ ظلم اتنا کر رہے ہو تم؟ بابا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو تکلیف دینا مجھے اچھا لگتا ہے، اور اب جب اس کی جان جا رہی ہے تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ کھوئے انداز میں بولا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے، اور اس 1 مہینے میں وہ کس طرح اس کے دل میں سمائی تھی اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ بابا وہ ٹھیک تو ہو جائے گی، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ سردار زمان نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا تھا۔ غازی یہ تو کبھی کسی کے لیے نہیں رویا تھا، آج ایک عام سی لڑکی کے لیے کس طرح رو رہا تھا؟ یقیناً یہی لڑکی تھی جو اسے سدھار سکتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹے، مرد نہیں روتے، اور تم تو بالکل بھی نہیں روتے، کیوں رو رہے ہو؟ خبردار دوبارہ تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، سردار زمان نے کہا تو ساری رات اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن 12 بجے قریب جا کر اسے ہوش آیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئی ہو، میری تو جان نکل گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا جبکہ وہ حیرانگی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم اس حالت تک جا پہنچی ہو، نہ جانے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہوں تم سے۔ وہ نہ مانگ کے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی شخص تو تھا جس نے رات بھر اسے سزا دی تھی۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کروں۔ میں چاہتا تھا کہ تم پر صرف اور صرف میں حکمرانی کروں، تمہیں کوئی آرڈر نہ دے سکے، تمہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے، تم پر ہر حال میں میرا حق ہو۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کیسا اندازی محبت تھا اس شخص کا۔ رات کو اسی شخص نے اسے مار ڈالنے تک کی کوشش کی تھی۔ ساری رات اسے ہوش نہ آیا تھا۔ دوسرے دن 12 بجے قریب جا کر اسے ہوش آیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئی ہو میری جان۔ اب شرم ہو رہی تھی۔ رات کو اسی شخص نے اسے مار ڈالنے تک کی کوشش کی تھی۔
تبھی دروازہ کھلا اور سردار زمان اندر داخل ہوئے۔ تم دونوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان دونوں نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیسا سرپرائز بابا؟ اور فوراً ہی سردار زمان نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر اندر جو لوگ داخل ہوئے انہیں دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے، کیونکہ اندر آتے ہوئے 3 لوگ کوئی اور نہیں بلکہ فراز، ردا بیگم اور بدر زمان تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کافی کمزور ہو گئے ہو، مگر وہ تینوں لوگ زندہ کیسے ہو سکتے تھے؟ تبھی پتہ چلا کہ کائی سے گرتے وقت ریسکیو ٹیم نے انہیں دیکھ لیا تھا اور پھر بر وقت وہ لوگ انہیں لے کر اسپتال پہنچے تھے۔ 1 مہینے تک وہ کافی کریٹیکل کنڈیشن میں رہے اور آج وہ لوگ ڈسچارج ہو کر جا رہے تھے جب ان کی نظر سردار زمان پر پڑی اور پھر ان لوگوں کے پاس آئے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ بدر زمان کبھی واپس اس لیے نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور گاؤں میں کسی کو یہ پسند نہیں تھا، اور پھر وہ سب سے قطع تعلق کر کے یہاں آباد تھے۔ اس وجہ سے وہ گاؤں میں جانے سے کتراتے تھے۔ اس بار آئے تھے تو ان کے بھائی نے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ بس پچھلی باتیں یاد کر کے وہ ذرا لوگ توڑے کھنچے رہتے تھے، مگر اب ایک دوسرے کی موت کی وجہ سن کر سب لوگ آپس میں پھر سے مل گئے تھے۔ ان دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ اتنا تو یوں بھی ہو گیا تھا کہ دن رات اس کے ارد گرد اس کے حکم مانتے آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے زہر میں جا چکی تھی، مگر اس وقت مان جانا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ ان سب لوگوں نے ان دونوں سے مل کر بہت سارے باتیں کی تھی اور پھر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی محبت کی پہلی مہر اس کے ہاتھ پر ثبت کی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ رات بھر سے اس کی جو کنڈیشن رہی تھی اس کے بعد اب غازی میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اس لڑکی کو مزید تنگ کرے۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، یہ وہ آج رات میں ہی جان گیا تھا۔ معاف کر دوں گی مگر ایک شرط پر۔ 1 مہینے تک اب آپ میرے قریب نہیں آئیں گے اور 1 مہینے تک آپ خود ہی کھانا بنا کر مجھے کھلانا پڑے گا اور 1 مہینے تک میں آپ کو دکھائی نہیں دوں گی۔ اگر یہ بات منظور ہے تو پھر میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں، اور ہاں 1 مہینے تک آپ نے مجھے شاپنگ کے پیسے دینے ہیں اور میں جو بھی چاہوں گی آپ کے کریڈٹ کارڈ سے اپنی مرضی کی جتنی بھی ہو سکتی ہے شاپنگ کروں گی۔ اس نے ایک ادا سے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کر گئی۔ شاپنگ، کھانا بنانا اور آرڈرز کی تو بات ٹھیک ہے، مگر تم سے دور رہنا، تمہیں ہاتھ نہ لگانا اور 1 مہینے تک تمہیں نہ دیکھنا، یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ انہیں چھوڑ کر باقی کی باتیں مجھے منظور ہے۔ آج کی رات تو مجھے حسین بنانی ہے، کچھ بھی کر کے۔ وہ شرارتی انداز لیے کنکیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چلو یہ چھوڑ دی آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے کھانا بنا کر کھلانا ہوگا۔ میرا سارا کام آپ خود کریں گے، مجھے کھانا بنا کر دیں گے، میرے کپڑے استری کریں گے، برتن بھی آپ دھوئیں گے، کپڑے بھی آپ دھوئیں گے، سارا کام۔ میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے بولی، مجھے سب منظور ہے تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پھر آگے ہو کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی، اور اس کا یوں شرمانا غازی کے دل کو مزید بہکا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت نے اب اپنا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد وہ شام کو پلٹ گئے تھے اور پھر اسے تیار کر کے وہ ان کے شہر والے گھر آ چکے تھے۔ یہی اس کی رخصتی ہونا تھی۔ رخصتی کافی اچھے ماحول میں ہوئی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نہ جانے کب غصہ کرتے کرتے تم پر کچھ زیادہ ہی زیادتیاں کرنے لگا تھا۔ کاش میں ایک بار تمہاری بات سن لیتا، لیکن اب مجھے معاف کر دو۔ وہ پھر سے شرمندہ ہو گیا تھا، نہ جانے اس کو یوں شرمندہ دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ اب ایسا مت کہا کرے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہیں۔ آپ شرمندہ ہونے کے لیے نہیں بنے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی ٹبیا نکال کر اس کے ہاتھ میں ایک نفیس سی گولڈ بریسلیٹ پہنائی تھی، جس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا ہیرا لگا ہوا تھا۔ میرے ہیرے کی طرح خوبصورت دلہن کے ہاتھ میں
یہ چین بھی خوبصورت لگنے لگی ہے، صرف تمہارے لیے، اب سے نہیں، تب سے بنا کر رکھا تھا جب سے تم حویلی آئی تھی۔ محبت تو مجھے اسی وقت ہو گئی تھی، مگر تمہیں پانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا تھا، پنچایت کے خلاف بھی جانا تھا۔ پنچایت کے خلاف بھی جا کر میں نے تم سے شادی کر لی۔ اب دیکھو، مجھ سے زیادہ سچی محبت تم سے کوئی کر سکتا ہے کیا؟ اس نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا تو وہ عجیب سی ہو گئی، اور یہ رات ان کی محبت کی خوبصورتی اور ان کی محبت کی گواہ تھی۔